میں تو عرض کر رہا تھا کہ مولا علی اگر آ جائیں اپنے چکر کا دیکھنے کے لیے تو کون سا رشتہ تھا جو مولا علی کے مد مقابل میں آتا. لوگ ذرا غور کرو جب حضرت حسین جوان ہوئے لوگ مدینے میں آپ جیسا خوبصورت نوجوان نہیں, آپ جیسا عالم نہیں, لوگ ذرا غور کرو آپ جیسے فتوے والا نہیں, اور پھر مصطفیٰ کو اتنا کوئی پیارا نہیں. میرے نبی ہے کبھی سوکھتے ہیں کبھی چھوٹتے ہیں, کبھی کانٹوں پہ بٹھاتے ہیں کبھی کوئی میں بٹھاتے ہیں. یہ ہے حسین کا رتبہ, یہ ہے حسین کا مرتبہ. جلسے میں آنے والے جتنی جمالوں کے سردار ہیں یہ ہے حسین کا رتبہ, یہ ہے حسین کا مرتبہ. یہ چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے, جتنی جمالوں کا سردار ہونا یہ بہت بڑی ڈگری ہے. یہ فاطمہ کے بیٹے کو ہی ملی ہے, کسی اور کو یہ ڈگری نہیں ملی ہے. جلسے میں آنے والوں کا آبھار کرو. حضرت حسین جوان شادی کا وقت ہے اور حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت کا زمانہ. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے, آج دنیا پر حکومت ہے حضرت عمر کی, اور حضرت عمر نے ایران پر چڑھائی کی اپنے دور خلافت میں. لشکر اسلام نے جب ایران پر چڑھائی کی جہاں قدم رکھ گئے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. عمر جہاں قدم رکھ گئے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. ایران پر چڑھائی کی, ایران کو فتح کر لیا, ایران کے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا. بادشاہ ایران مارا گیا, اس کی فوج ماری گئی, بہت سے کو تقریباً آیا, بہت سے مال غنیمت لے کر کے آئے. مدینہ میں جب مال غنیمت لا کر کے ڈھیر لگایا, حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہے, اس لیے کہ مدینہ کے لوگوں نے کبھی فاقہ دیکھا تھا, مدینہ کے لوگ کبھی کھانا کھاتے تھے, کبھی فاقے سے سوتے تھے. جب سے آنے والوں مدینہ کے لوگوں نے بڑی غربتیں دیکھی تھی. اسلام پر عمل کرنے والوں نے بڑی غربت کے ایام, بڑی غربت کی راتیں دیکھی تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی پھول کا کانٹا بٹر کی جگہ بھی لگانا پڑا تھا, کبھی ہاتھ سے اپنے لباس میں پہپا بھی لگانا پڑا تھا. لوگوں نے غور کرو, کبھی مکہ کے لوگوں کو پتھر بھی کھانا پڑا تھا, کبھی اپنی گالیاں بھی کھانی پڑی تھی. لیکن جب ایران کو فتح کیا, مال غنیمت لایا گیا, مدینہ میں مال کا ڈھیر لگ گیا. حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو ہے, مولا یہ میرا کرم ہے کہ آج تو نے ایران جیسی سپر پاور کو میرے قدموں میں لا کر ٹھکا دیا ہے. ایران جیسی سپر پاور کو میرے قدموں میں لا. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, تیرا رحمت ہے, بولا تیرا فضل ہے. یہ لوگوں اگر اعمال اچھے ہوں تو بڑی بڑی سپر پاور تیرے قدموں میں جھکتی نظر آئی. اور جس دن تو نے اپنے راستے کو چھوڑا, دنیا تجھے ڈرائے گی, دھمکائے گی, تجھے خوف زدہ کرے گی. جب حضرت عمر ابن خطاب مال کا جائزہ لے رہے, بہت سے قیدی آئے, قیدیوں کا جائزہ لیا. کچھ عورتیں بھی تھی, ان عورتوں نے ایک نوجوان لڑکی کی حضرت عمر نے فرمایا یہ لڑکی کون ہے, اس کا انداز الگ ہے, بات کرنے کا انداز شاہانہ لگتا ہے. عرض کی حضور یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے, شاہ ایران کی بیٹی ہے. کیا ہے, شاہ ایران کی بیٹی ہے, بیٹی, اور اس کا نام شہربانو ہے. کیا ہے نام؟ شہربانو. اللہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ حضور یہ ہمارے ہاتھ آئی, ہم اس کو قیدی بنا دیا, اب کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا عزت دو اسے. اب عزت کے ساتھ سنو, یہ شہزادی ہے, کسی کی اگر خادمہ کنیز بنایا گیا شاید گھٹ گھٹ کر مر جائے, یہ کام نہ کرو, اس کو آزادی دیتے ہیں, اس کو آزاد کر دیتے ہیں. اس سے پوچھو اگر مدینہ میں کوئی اچھا سا نوجوان ہو تلاش کرو, اس نوجوان سے اس کی شادی کرا دی جائے گی, تاکہ اس کی ملکہ بن کے, تاکہ اس کی شریک حیات بن کے, تاکہ اس کی بیوی بن کے یہ زندگی گزار سکے. اس کی حضرت عمر کی بارگاہ میں حضور یہ نہیں ہو سکتا, کہا کہ ہماری متکبر لڑکی ہے, بڑی غرور والی لڑکی ہے, اس کے باپ کے گھر سینکڑوں شہزادوں کے رشتے پوچھے مگر ٹھکرا دیا, سینکڑوں راجاؤں کے رشتے پوچھے مگر ٹھکرا دیا, سینکڑوں مہاراجاؤں کے رشتے پوچھے مگر ٹھکرا دیا. کسی کو قبول نہ کر سکی ہے, کسی کو قبول نہ کیا. جب راجوں کو ٹھکرا دیا, مہاراجوں کو ٹھکرا دیا, شہزادوں کو ٹھکرا دیا, مدینے کے غریب لوگوں سے کسے پسند کرے گی؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ مدینے میں کوئی ایسا نوجوان نہیں جو تمہاری نظر میں ہو, اس کے ساتھ شادی کرا دی جائے, نکاح کرا دیا جائے. کہا جو کوئی نظر میں نہیں آتا, جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا عمر کی نظر میں مدینے میں ایک ایسا نوجوان ہے, اس کی طاقت ہمت نہیں اسے فیل کر کے, اسے منع کر کے. کہا کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں, اگر یہ ایران کی شہزادی ہے
عمر کے پاس اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علی کا بیٹا حسین ہے. میری نظر میں چلو حسین سے رضامندی لے لی جائے، حسین سے معلوم کر لیا جائے، حسین سے پوچھ لیا جائے. اور جلسے میں آنے والے کو ذرا غور کرو، ایمان پیدا ہو جائے گا. حضرت عمر کے ٹوٹے پر، حضرت عمر کے کہنے پر حضرت حسین سے پوچھا گیا، عمر ابن خطاب تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں حسین، تمہاری کیا مرضی ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا اگر امیر المومنین کی مرضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. آج راضی کہتا ہے حضرت عمر کی کبھی بنتی نہیں تھی مولا علی سے اہل بیت سے، مگر اسے پتہ کیا ہے رشتہ حسین کا اور آپ پسند عمر کی چل رہی ہے. اگر نہیں بنتی تو پسند کیسے چلتی؟ جی بتاؤ پسند کیسے چلتی ہے؟ دشمن کی پسند کو تو کیوں کرے گا؟ جی اس کا پتہ یہ چلا کہ محبت اتنی تھی کہ اگر عمر پسند کر لے کسی رشتے کو تو علی کے بیٹے کو پسند. مگر عزتدار باپ کا عزتدار بیٹا، متقی باپ کا متقی بیٹا. حضرت حسین نے فرمایا اگر امیر المومنین کی مرضی میری مرضی، لیکن بابا علی کی رضا حاصل کرو. ان سے پوچھا جاتا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا قاسم کہ حضور آپ کے بیٹے کا رشتہ پسند آ گیا. کس کو پسند آ گیا؟ عمر کیا مرضی ہے؟ بیٹے کی مرضی کیا ہے؟ کہ وہ راضی ہے لیکن آپ کی رضا چاہتا ہے. کہا اگر بیٹا راضی ہے، امیر المومنین راضی ہے، تو بنا مجھے دیکھے علی نے اس رشتے کو قبول کر لیا. سنگم اچھا تو تبھی تو محبت ایسے تبھی تو معاملات خراب ہوتے تو یہ عجیب عجیب سی روایت گڑ گڑ کے پڑھتے ہیں، گڑ گڑ کے سناتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو پر لعن طعن کرتے ہیں. لوگوں کو ان کڑی روایت کے چکر میں نہ پڑنا. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی رسول سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہر صحابی رسول کا بھی عزت ہے، قابل تکریم ہے. پسند ہو گیا ادھر سے رائٹ، لیکن اسلام کسی ایک کی مرضی سے نکاح نہیں کرتا. اسلام کہتا دونوں کی رضا میں. ایسا پوری دنیا کے اندر ہمیں طریقہ نظر نہیں آتا. پوری دنیا کو کھا لو، پوری دنیا پر پٹرول لو، لیکن اسلام سے زیادہ شادی کا پیارا طریقہ نظر نہیں آتا. لڑکی کی بھی رضامندی، لڑکے کی بھی رضامندی، دونوں راضی ہو تب نکاح. شہروانوں سے پوچھو کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ شہروانوں کے بعد حضرت عمر کا قاسم پہنچا. کہا شہروانوں تمہیں کیسے رہا کر دیں گے؟ یہ قید کی زنجیریں ہٹ جائیں گی، پیڑیوں کو کھول دیا جائے گا، زندگی کی رہائی مل جائے گی، زندگی کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. بتاؤ کیا تم کسی سے شادی کرنا چاہو گی؟ اگر وکیل ہے کسی نوجوان سے شادی کرا دی جائے تو کیا یہ قبول ہے؟ شہروانوں نے کہا زندگی بھر کی غلامی، پیڑیاں زنجیریں منظور ہے، لیکن کسی سے شادی کرنا نہیں. کہا حضور تو پڑھی پڑھا کرتے یہ شادی نہیں کرے گا. تو پڑھی کرے بڑے بڑے شہزادوں کو ٹکرا دیا، بڑے بڑے میزادوں کو ٹکرا دیا، تو پھر یہ کیا قبول کرے گی؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس سے جا کر کے کہو زبردستی نہیں ہے اسلام میں، زبردستی تو ہے لا اکراہ فی الدین. اس سے یہ کہو کہ زبردستی نہیں ہے. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لے، کیا پتا وہ نوجوان جس سے شادی کرانا چاہتے ہیں تجھے پسند آ جائے اور تو کر لے. زبردستی نہیں، رضامندی کا سودا ہے. جب یہ کہا کہ شہروانوں نے کہا عمر جیسا ہارڈ اور کٹر آدمی اتنا ملائم، کہا عمر باغیوں کے لیے ہارڈ ہے، اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو عمر موم ہے. لیکن میں نے تو سوچا تھا کہ عمر میرے ساتھ زبردستی کرے گا. کہا عمر میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. عمر کے ہوتے ہوئے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگی کتنا پیارا طریقہ ہے عمر کا. کہا یہ طریقہ عمر کا نہیں ہے، عمر کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. کہنے لگی اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے. اپنی مرضی سے چننے کا اجازت ہے اسلام میں، وہ بھی قیدیوں کو. ہمارے یہاں ایسا نہیں
کسی نے میری عزت پہ ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، میری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے. اتنی محفوظ تو میں اپنے باپ کے گھر میں محسوس نہیں کرتی تھی جتنی محفوظ میں نبی کے غلاموں میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہوں. اگر یہ بات ہے چلو ابتدائی کر کے دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی، دونوں طرف سے اجازت ہو گئی. اب جلد سے آنے والے ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دو اگر نیند نہیں آ رہی ہو. ایک گھنٹہ 5 منٹ تقریر ہو گئی مگر مجھے وقت کا پتہ نہ چلا، آپ کو وقت کا پتہ نہ چلا. آپ اس سماعت لاجواب جلسے میں آنے والوں جب دونوں کو لایا گیا، شہر والوں کا بیان ہے. بالکل ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. جب لایا گیا جلسے میں آنے والے شہر والوں کا بیان ہے، اس سے کہا گیا شہر والوں ہونے والا نوشہ دیکھو، ہونے والا شوہر دیکھو جس کے ساتھ شادی کرائی جائے گی، اس نوجوان کو دیکھو. شہر والوں کہتی ہے جیسے اس پہلی نظر میری حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی، میں نے دیکھا حضرت شہر والوں کے دل میں مچل گئی. شہر والوں کہنے لگی عمر میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ جب تو نے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اس چہرے کو آج پہلی بار نہیں دیکھ رہی ہوں. میں نے اپنے خوابوں میں اس چہرے کو کم سے کم 100 بار دیکھا ہے. کوئی دکھانے والا میرے خواب میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے شہر والوں تیرا شوہر یہی ہوگا، تیرا شوہر یہی ہوگا. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. کہ مجھے لڑکے پسند نہیں تھے بلکہ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اگر شادی کروں گی تو خوابوں کے شہزادے سے کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. یہی تو چہرہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی، یہی تو چہرہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا. عمر وہ چہرہ سامنے آ گیا ہے، میری منزل مل گئی ہے. جو ایران کی گلیوں میں مل سکی وہ میری منزل مجھے مدینے کی گلیوں میں مل گئی. کہنے لگی وہاں کی شہزادی ہونے سے یہاں کا قیدی ہونا. اللہ کسی عاشق نے کبھی تو کہا مجھ کو بنا بنا کے مدینے میں ڈال. اللہ اللہ جلسے میں آنے والا شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں پر رقم ادا کی، مولا علی نے نکاح پڑھایا. اب جلسے میں آنے والا ذرا غور کرنا، یہی بی بی شہر بانو ہے جو مولا حسین کے ساتھ کربلا کے سفر پہ نکلی ہیں. اور لوگ ذرا غور کرنا، میں آخری باتیں آپ کو بتا دوں. اگر بیوی وفادار ہو تو حالات کیسے بھی ہو سہارا بن جاتی ہے، لوگ دل ٹوٹنے نہیں دیتی ہے. اگر بیوی آپ کی وفادار نہیں ہے تو جب وقت برا آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیری ٹھوکر مار کے اور مجھے چھوڑ کر کے تیر دکھا کر کے چلے. یہ ایک لڑکے کے ایکسیڈنٹ میں دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اس کی بیوی جب اس کا علاج کرانے گئی، ڈاکٹر نے کہا روڈ پڑے گی پھر بھی ہاتھوں میں مضبوطی نہیں آئے گی. وہ اندر اپنا چیک اپ کرا رہا تھا، ایکس رے ہو رہا تھا. کیا کروں گی اب اس کے بیکار ہو گیا، کیا کروں گی اس کے؟ لیکن پتہ نہیں ہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر بیوی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اپنے شوہروں کو. یہی شہروانوں جب پہنچی عاشورے کی رات رات آئی جس دن صبح کو قربانیاں پیش کرنا، یہ عاشورے کی رات آئی. شادی کرو 3 تاریخ کرتے کتنا اچھا ہوگا. شادی کرو نمازیں سنو، شادی کرو نمازی بچے ہو. اللہ کی قسم اگر شادی سے پہلے رشتے میں، آخری بات بتا رہا ہوں، رشتے میں لڑکا لڑکی کی نماز سننے کا اگر رواج پڑ جائے تو خدا کی قسم یہ جو ٹہل ہے نا 70 سال کی نمازیں آپ نہ ہو سکتی ہیں آج تک. یہ بتا رہا ہوں کچھ کرے یا نہ کرے نماز ہی ہو جائے. اسے پتہ ہے کہ یہاں رشتہ ہوگا تو نماز پڑھے. رشتہ کرنا ہو تو مولانا کو ساتھ لاؤ، مسجد کے امام کو، اور امام کو ساتھ لا کے کہنا تیرا یہ لڑکا پسند ہے نماز سن لو.
حقیقت ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بڑی تقریریں کر لی ہم نے, بھی پھیپڑے پھوڑتے باڑے کر لیے, مگر یاد کر کے نہیں لے جانا. صحیح بتا رہا ہوں, نہیں کر کے لے جانا. اور اسی لیے بے نمازی ہے. دیکھو جس کو نماز یاد نہیں ہے وہ نمازی نہیں ہوگا. جب نمازی آ رہی ہے تو وہ پڑھ رہا تھا, سوچتا بیٹھا تھا, وہ پڑھنے میں اسے مزہ کیوں آئے گا نماز جب اس کو یاد ہی نہیں. ایسا بہت کم ہے جس کو نماز یاد ہو پھر وہ نماز نہ پڑھتا. اگر چاہتے ہو کہ قوم نمازی بن جائے تو نماز یاد کرتا. نماز یاد ہوگی تو قوم نمازی بن جائے. لڑکا لڑکی جن کو پتہ نہیں ہے نا نماز کے بارے میں, خدا کی قسم رشتوں میں ذرا چیز لازمی تو کر کے دیکھو, اگر شادی سے پہلے پکے نمازی نہ ہو جائیں تو کہتے ہیں. بس یہ جملے آپ تک پہنچانا تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کی بنیاد پر خطا ہوئی توبہ کر کے مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ